السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ آپ سب کا خیر مقدم ہے ہماری اس لائیو سٹریم میں۔ چند دن پہلے ہم نے ایک پوسٹ کیا تھا جس میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ ہم ایک پروگرام کرنے والے ہیں لائیو سٹریم، جس میں ہم بات کریں گے عربک لرنرز کے لیے، عربی زبان سیکھنے والوں کے لیے، عربی شائقین کے لیے جو اس زبان کو سیکھنا چاہتے ہیں اور پھر اس زبان کو سیکھنے کے درپیش ان کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ ان مشکلات کو کیسے عبور کریں، کیسے وہ خطہ بنائیں عربی سیکھنے کے لیے، کن ریسورسز کا استعمال کریں۔ تو اس پروگرام کا عنوان ہم نے دیا تھا ہاؤ ٹو لرن عربک فرام زیرو ٹو ہیرو، یعنی اسکریچ سے، بالکل بدایت سے ہم عربی زبان کیسے سٹارٹ کریں۔ تو آپ سب لائیو دیکھنے والوں کو میری طرف سے خیر مقدم ہے، اور جو لوگ اس کو ریکارڈڈ سٹریم میں دیکھ رہے ہیں، ریکارڈڈ سیشن میں دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی خیر مقدم ہے۔ ایک اور بات، آپ اپنے سوالات بھی رکھ سکتے ہیں کامنٹ سیکشن میں۔ آپ ہمارے مہمان گرامی سے جو سوال کرنا چاہتے ہیں عربی زبان کے ریلیٹڈ، عربک لینگویج کے ریلیٹڈ، سیکھنے کے ریلیٹڈ، تو آپ اس کو بھی کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ موقع ملتے ہی ہم آپ کے سوالات کو بھی لیں گے اور باری باری سے ان کا جواب بھی عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو بلا کسی تاخیر کے ہم اپنے مہمان کو دعوت دیتے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ بارک اللہ فیکم وعلیکم وحوالیکم۔ آمین یا رب وإیاکم بالمثل والاکثر۔ سب سے پہلے تو میں ناظرین کو اپنے تعارف کرا دوں ہمارے آج کے مہمان کے بارے میں۔ ہمارے آج کے مہمان حضرت علامہ مولانا سید وسیم قادری مجیدی ثم الازہری حفظہ اللہ ورعاہ۔ ممبئی سے ان کا تعلق ہے، مہاراشٹر سے، ممبئی کے قریب میں۔ تو ازہر میں یہ بھی تھے اور چند سال پہلے ان کی فراغت ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ اور ہم نے مصر میں، ایجپٹ میں ان کے ساتھ ایک عرصہ گزارا، ہم ایک ساتھ رہتے تھے وہاں پہ، تو دوستانہ مراسم بھی ہے۔ اس کے علاوہ ان سے ہم نے سیکھا بھی ہے، تو اس اعتبار سے ہمارے استاد بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو سید وسیم قادری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت عنایت فرما کر اس پروگرام میں شرکت کی۔ بارک اللہ فیکم۔ تو جیسا کہ آج کا ہمارا عنوان ہے ہاؤ ٹو لرن عربک فرام زیرو ٹو ہیرو، شروع سے عربی کیسے سٹارٹ کریں۔ تو اس حوالے سے چند سوالات میرے ذہن میں ہیں جو میں نے نوٹ ڈاؤن کر لیے ہیں، جو آپ سے کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس سے پہلے اپنے ناظرین کو ایک بات بتا دوں، سید وسیم قادری صاحب جو ہے، یہ ایک جملہ مجھ سے کہتے تھے مصر میں، جب میرا تعارف کسی سے کراتے تھے مصر میں، تو کہتے تھے هو صاروخ فی اللغة الانگلیزیہ، انگلش میں ہی از لائک اے راکٹ ان انگلش لینگویج۔ تو میں ان کے بارے میں کہنا چاہوں گا هو صاروخ فی اللغة العربیہ۔ سید وسیم قادری صاحب ایک راکٹ کی طرح ہے عربک لینگویج میں، بہت زبردست ان کی عربی ہے ماشاءاللہ۔ شاید آپ کو بولتے وقت اندازہ ہو جائے گا اس بات کا، لیکن میں ان کے ساتھ رہا ہوں، ہمارے معاملات رہے ہیں، ہماری دوستانہ مراسم رہے ہیں، شاگرد اور استاد کے تعلقات رہے ہیں، تو میں جانتا ہوں ماشاءاللہ بہت زبردست ان کی عربی کی لیول ہے۔ اور بالکل زیرو سے انہوں نے بھی سٹارٹ کیا تھا عربک سیکھنا، اور پھر دھیرے دھیرے پہنچ کے، مطلب ان کی عربی کی تعریف آپ ایسا سمجھیے کہ مصر کے اساتذہ کرتے ہیں۔ تو بلا کسی تاخیر کے ہم پہلے سوال کی طرف آتے ہیں سید صاحب، کہ عربی سیکھنے کے لیے آپ انسپائر کیسے ہوئے، یعنی کس چیز نے آپ کو اس بات پر ابھارا کہ آپ کو عربی سیکھنی ہے، بالخصوص تکلم، تحدث، قراءہ اور یہ ساری چیزیں جو سکلز عربک لینگویج کے ساتھ ہوتی ہے، تو یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، صدق اللہ العظیم۔ آپ کا پہلا سوال کہ عربی کا ذوق شوق کیسے پیدا ہوا، بہت اچھا اور بہت پیارا سوال ہے۔ بچپن میں دیکھتے ہیں آپ، اور آپ نے بھی ظاہر سی بات ہے یہ تجربہ بچپن میں کیا ہوگا، عصر سے مغرب کے درمیان ایک مکتب ہوتا ہے بچوں کے لیے، مسجد میں بچے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو ہم بھی جایا کرتے تھے، اور عجیب و غریب کشمکش کی زندگی تھی، اور ماحول بھی ایسا سازگار نہیں تھا کہ علوم عربیہ کی طرف ہم قدم بڑھا سکیں۔ لیکن جب جاتے تھے اور پڑھانے والے جو حافظ صاحب تھے وہ پڑھایا کرتے تھے، تو ہم اسکول کی طرح کچھ ہماری تھنکنگ تھی کہ یہ آخر لکھا کیا ہے،
اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اتنی محنت کیوں کرائی جاتی ہے؟ پھر ایک ماحول عشق رسول کا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق، حضور سے محبت، مدینے کی تڑپ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو اردو میں سنتے تھے، ہندی میں سنتے تھے، تو دل تڑپتا تھا کہ جس محبوب سے اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ محبت کرنی ہے، اس محبوب کی زبان تک ہمیں نہیں آتی۔ وہ پہلی چنگاری تھی کہ جس نے اس بات پر مجبور کیا تھا کہ جس محبوب پر جان چھڑکنی ہے، جان سے زیادہ جس سے محبت کرنی ہے، دونوں جہان جان جس پر نثار کرنی ہے، ان کی زبان بھی آنی چاہیے۔ جی اور یہ پہلا اولین ترین جذبہ تھا جس کے بعد ہم نے عربی زبان کا ذوق اپنے اندر پیدا کیا، شروع کیا، اور پھر مدرسے کی لائف کی طرف آئے تو پھر ہم نے ان علماء کو دیکھا، ان بڑوں کو دیکھا جن کی اس میں مہارت تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا اتصال، ان کا تعلق عام علماء اور دوسرے علماء کے مقابلے میں ہمیں کچھ گہرا اور کچھ روحانی نظر آتا۔ اور ان میں سر فہرست میری زندگی میں بلا مبالغہ، بلا شک، شہید بغداد عالم ربانی علامہ اسد اللہ قادری بدایونی رضی اللہ عنہ وارضہ عنا کی ذات گرامی، آپ درسگاہ میں آتے اور پڑھایا کرتے تھے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ 45 منٹ کی گھنٹی ہوتی تھی اور آپ جی آدھا پارا طلبہ سے تلاوت کروا کے خود اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کر دیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو ان کا یہ ذوق، اور پھر تفسیر کے دوران عربی عبارات کو نقل کرنا، بیان کرنا، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ایک کھچاؤ تھا، ایک لگاؤ تھا، وہ بڑھتا جا رہا تھا۔ تو جی یہ وہ بدایات تھی جنہوں نے ہمیں مستعد اور تیار کیا عربی زبان سیکھنے کے لیے، عربی کا ذوق شوق پیدا کیا، اور یہاں سے شروعات ہو گئی تھی۔ جی ماشاء اللہ، بہت زبردست آپ نے پس منظر بیان فرمایا۔ تو میں اپنی ترجمانی کروں گا اور اپنے ساتھ ساتھ ان کثیر طلباء کی ترجمانی کروں گا جو عربی سیکھنا چاہتے ہیں، اور اس سفر عربی میں ان کو بہت ساری صعوبات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ کے کیا ایکسپیرینس رہے جب آپ نے عربی سیکھنا چاہی اور عربی سیکھنی آپ نے شروع کر دی؟ تو کیا صعوبات تھی، کیا پریشانیاں تھی جو آپ کو درپیش آئی اور آپ نے کس طرح سے ان کو حل کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ صعوبات یقیناً رہی ہیں، مگر اس سے زیادہ شروعات میں، یعنی جب بعد میں پڑھ گئے اور عربی زبان آ گئی اور آگے بڑھ گئے، تب پتہ چلا کہ وہ صعوبات نہیں تھی، محض ہمارے وسوسے تھے، اور کہیں نہ کہیں وہ ہمارا مسکنسیپشن تھا عربک لینگویج کو لے کر۔ تو ہم نے اس کو اتنا مشکل سمجھ لیا تھا جتنا کہ سمجھنا نہیں چاہیے تھا۔ جی اور فی الاول والآخر، یعنی یہ لینگویج اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے، انسانی اس کو بولتے ہیں، انسانی اس کو سمجھیں گے، قرآن اتارا گیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں بعد میں سمجھ میں آئیں۔ شروع میں یہی لگتا تھا کہ ایک الگ سی لینگویج ہے، ایک عجیب و غریب رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، پڑھنے والے پڑھتے ہیں اور سمجھنے والے پتہ نہیں کس طرح سمجھتے ہوں گے۔ صعوبت جو سب سے بڑا چیلنج میرے سامنے تھا وہ یہ تھا کہ خواہش یہ تھی، عربی عبارات تھی سامنے، ترجمہ کر لیا کرتے تھے لغت دیکھ کے، اور آپ کو پتا ہے کہ مدارس کی جو شروعاتی تعلیم ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، قد ضرب زید خالدا، تحقیق کے مارا زید نے خالد کو، اس طرح کے لفظی ترجموں سے جو ہے، اور ہمارے استاد گرامی شہید بغداد عالم ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان صعوبتوں کو بڑے میٹھے انداز میں اور بڑے اچھے انداز میں دور کیا۔ جی تو وہ کہتے تھے کہ زبان سے زبان تک کا سفر جو ہے، یہ شہید ہاں بغداد عالم ربانی کے الفاظ ہے کہ زبان سے جی زبان تک کا سفر طے کرنے کے لیے دل کا سہارا لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ وہ کہتے ہیں زبان سے زبان تک کا سفر طے کرنے کے لیے دل کا سہارا لینا ضروری ہوتا ہے، عزم محکم ہونا چاہیے، عزم مصمم ہونا چاہیے، جی اور عمل پہم ہونا چاہیے، مسلسل کوششیں جاری رہنی چاہیے۔ تو سب کچھ ایک دن وہ آئے گا کہ آپ کو لگے گا کہ یعنی یہ کچھ تھا ہی نہیں، حالانکہ یہ سوچ کہ یہ کچھ تھا ہی نہیں، یہ اس بندے کے لیے ہے جس نے ان تمام صعوبتوں کو پار کر لیا۔ وہ جو صعوبت تھی وہ یہ تھی کہ شہید بغداد فرمایا کرتے تھے کہ کسی بھی زبان سے زبان تک کا سفر، اس کے محاورات، اس کی پیچیدگیاں، اس کے ضرب المثل، اس کی کہاوتوں
اور زبان کے بولنے والوں کی ذہن کی رعایت فی لہجتہم و بنبرتہم و بکلماتہم ہمیں کرنی ہوگی. اس کے بعد آپ زبان سے زبان تک کا سفر کر پائیں گے کہ سامنے والے جو آئیڈیومیٹکس یوز کرتے ہیں اپنی لینگویج میں ان کا کیا اسٹرکچر ہے, ان کا کیا ڈھانچہ ہے, وہ کس طرح اس لینگویج کو کنسیو کر رہے ہوتے ہیں, آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, کس طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو سیم وہی طریقہ, سیم دیٹ وے ہمیں یوز کرنا پڑے گا, وہی طریقہ استعمال کرنا پڑے گا اپنی زبان سے ان کی زبان تک جانے کے لیے کہ کسی چیز کو آپ سمجھ رہے تو وہ کیسے سمجھ رہے ہیں. اس کی مثال دیا کرتے تھے. اور جیسا کہ مصر میں نے آپ کو یہ کتاب جب آپ پڑھ رہے تھے اور آپ کو بھی میں نے یہ کتاب سجیسٹ کی تھی اور اس کے کچھ حصے شاید ہم لوگوں نے, میں نے آپ کو وہاں پر پڑھائے بھی تھے. تو اس وقت مقدمے میں شہید بغداد عالم ربانی نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اچھا, درسگاہ کے اندر بات اور ہوتی تھی, وہ بے تکلف ہوا کرتے تھے, مسکرایا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اب یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ محاورے کا ترجمہ محاورے سے کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کی ساخت بناوٹ ہے تو الگ ہوگی, معنی متحد ہوگا, معنی متحد ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ میرا دل باغ باغ ہو گیا, تو یہ نہیں کہیں گے اصبح قلبی حدیقتن حدیقتن. جی بالکل, تو یہ ترجمہ تو نہیں ہوگا. ترجمہ تو شہید بغداد فرمایا کرتے تھے کہ طرت فرحن طار قلبی فرحن. تو یہ اس کا محاورہ, حالانکہ اگر اردو ترجمہ کرتے تو ہوگا کہ میں خوشی سے اڑ گیا, لیکن با محاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ میرا دل باغ باغ ہو گیا, بے پناہ میں خوش ہوا, میں پھولا نہ سمایا. اس طرح کے الفاظ ہوں گے. تو صعوبت جو عربی زبان میں ہمیں پیش آئی وہ سب سے زیادہ اسی مرحلے میں آئی کہ محاورے کو محاورے سے ترجمہ کرنا, کہاوت کو کہاوت سے, ضرب المثل کو ضرب المثل سے, ایک زبان سے دوسرے زبان میں منتقل ہونے کے لیے جو ہمارے سامعین اور مخاطبین ہیں اور جس زبان میں ہم اس میٹر کو پہنچا رہے ہیں ان کی ذہنی رعایت ہے. تو یہ سب سے بڑی صعوبت تھی. تو وہ بھی الحمدللہ محاورات کے کثرت مطالعہ اور عالم ربانی کی نظر اور قرآن پاک کے فیضان اور احادیث پاک کے مطالعے سے وہ صعوبتیں بھی دور ہوتی گئی الحمدللہ. اچھا, کچھ صعوبتیں وہ بھی ہوتی ہیں کہ طلباء کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے, جو عربی زبان کے جدید طلباء ہوتے ہیں یا ابتدائی طلباء ہوتے ہیں, ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ بہت سارے الفاظ اور کلمات جب ان کے سامنے نئے آ جاتے ہیں یا تعبیرات نہیں آ جاتی یا استعمالات نئے آ جاتے ہیں تو وہ مایوسی کا شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بتائیے یہ ہمیں پتہ نہیں تھا, اتنا ہم پڑھ رہے ہیں, اتنا مطالعہ کر رہے ہیں, اتنی لغات چھان ڈالی, اتنے معاجم دیکھ لیے, اتنی قوامیز دیکھ لی, پھر بھی ہم پڑھ نہیں پا رہے ہیں, پھر بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کوئی صعوبت نہیں ہے, یہ مشکل کوئی مشکل نہیں ہے. یہ جو طلباء کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ یار ہم اتنا مطالعہ کر رہے ہیں, اتنی معاجم پڑھ رہے ہیں, اتنی قوامیز پڑھ رہے ہیں, اتنی لغات پڑھ رہے ہیں, پھر بھی عربی عبارتوں کے اندر یہ نئی نئی چیزیں کہاں سے آ جاتی ہیں, نئی عبارتیں کہاں سے آ جاتی ہیں, نئی چیزیں کہاں سے آ جاتی ہیں. جی, تو ان کے ذہن سے اپنے اس سفر کے دوران جو کچھ برکتیں ملی, ان کے ذہن سے اس وسوسے اور اس مشکل کو دور کرنے کے لیے صرف ایک طریقہ بتاؤں. یاد رکھیے گا, ہر زبان کا صرف ایک راستہ نہیں ہوتا اور ہر زبان کو استعمال کرنے کا صرف ایک موقع یا ایک محل نہیں ہوتا. ہر زبان کے اندر ہزاروں مجالات ہیں, ہزاروں محل ہیں, ہزاروں مقامات ہیں جہاں پر وہ زبان استعمال ہوتی ہے. تو بہت سارے الفاظ, بہت ساری اصطلاحات, بہت سارے ٹرمز ایسے بھی ہیں جو آپ اپنی لینگویج میں بھی استعمال نہیں کر پاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ کی زبان اردو ہے, آپ اردو بولتے ہیں, سمجھتے ہیں, لکھتے ہیں, نعت پڑھتے ہیں, گاتے ہیں, ساری چیزیں, کتابوں کا مطالعہ بھی کر رہے ہیں, لیکن اچانک آپ کے سامنے اردو بولنے والا ہی کوئی انسان ایسا آ جائے جس کا تعلق کھیت کھلیان سے ہے, جو کسان ہے. اب وہ کھیت اور کھلیان کی اور وہاں کی جو اصطلاحات استعمال کرے گا وہ آپ کو پتہ نہیں ہوں گی. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مایوس ہو جائے, بھائی آپ کا میدان نہیں. اسی طرح اردو بولنے والا کوئی انسان جو اردو کا بڑا ماہر ہے, اب کوئی پڑوسی ملک سے آ جائے اور وہ اپنی اردو زبان میں وہاں کے قوانین, وہاں کے لا کو
جو اردو زبان میں لکھا گیا ہے اس کی اصطلاحات آپ کے سامنے رکھ دے. بھائی آپ وکیل نہیں ہیں، اور خاص طور پہ اردو میں آپ نے کوئی وکالت کا کورس کیا ہوا نہیں ہے، لہذا آپ کو وہ اصطلاحات تو سمجھ میں آنے سے رہی. اسی طرح اصطلاحات کا جو دخل ہوتا ہے وہ مطالعے کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے بالکل بھی کہ آپ کے سامنے کوئی نیا لفظ آئے گا تو آپ مایوس ہو کے بیٹھ گئے، یار بتائیے ہم اتنی لغتیں پڑھ رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنا. ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ آپ کا میدان نہیں ہے. اسی طرح عربی زبان میں بھی ایسا ہوگا. ہم جب کلیہ لغہ عربیہ جامعۃ الازہر مصر قاہرہ میں پڑھتے تھے تو ہمارے سامنے بہت سارے ایسے الفاظ آتے تھے. مثال کے طور پہ کبھی وہ کھیت کی باتیں ہوتی تھیں، کبھی انجینئرنگ کی باتیں ہوتی تھی، کبھی ڈاکٹری کی باتیں ہوتی تھی، کبھی دوائیوں کے متعلق باتیں ہوتی تھی، کبھی کورٹ کے متعلق باتیں ہوتی تھی، کبھی کیس کے متعلق باتیں ہوتی تھی. تو وہاں کی اصطلاحات پڑھ کے دماغ گھوم جاتا تھا. لیکن چونکہ وہ ہمارا میدان نہیں، اس کا مطلب نہیں کہ ہمیں عربی نہیں آتی. آپ یہ کب کہیں گے کہ آپ کو عربی نہیں آتی؟ آپ کو یہ کب کہنا پڑے گا کہ مجھے عربی نہیں آتی؟ یہ آپ تب کہیں گے جب آپ اس اصطلاح سے متعلق کتابوں کا مطالعہ کرنے کے باوجود بھی اس اصطلاح کی پیچیدگیوں کو حل نہ کر پائے، اس وقت آپ کمزور ہیں. لیکن اگر آپ کسی خاص موقع اور مجال اور مقام کی اصطلاحات کا مطالعہ کر کے، تعریفات کو یاد کر کے یا تعریفات کو سمجھ کے اس میدان میں داخل ہونے کا راستہ اگر جانتے ہیں، داخل ہونے کی قوت رکھتے ہیں، آپ کو مبتدا، خبر، فعل، فاعل، مفعول، حال اور یہ تمام چیزیں اگر آتی ہیں، صفت، موصوف اور ان کے فروق آپ کو پتا ہے، اور لغت دیکھ کے معنی حل کرنے آتے ہیں، تو یقیناً صرف اور صرف جو چھوٹی سی صعوبت اب آپ کے سامنے کھڑی رہتی ہے وہ یہ کہ جس میدان میں آپ ماہر ہونا چاہتے ہیں وہاں کی اصطلاحات کو پکڑ لیں، اس کے ماہرین سے رابطہ کریں، اور کس طرح وہ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کو سمجھیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، انگلش لینگویج میں دیکھ لیجیے. آپ انگلش میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن میں پھر بھی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. اب چونکہ عام طور پہ انگلش ایک یونیورسل لینگویج ہے، لوگ بولتے ہیں، سمجھتے ہیں. مثال کے طور پہ لفظ آبجیکٹ ہے. آبجیکٹ کا معنی گرامیٹیکل اگر آپ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو آبجیکٹ کا مطلب مفعول بھی ہو سکتا ہے. لیکن آبجیکٹ کو جب ہم میڈیکل لینگویج میں لے کے آئیں گے تو مریض ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم وکالت کی زبان میں لے آئے تو کیس ہو جائے گا. تو الگ الگ لفظ آبجیکٹ ہی ہے مگر اس کے معنی الگ الگ استعمال ہو رہے. اسی طرح عربی زبان میں ایک لفظ جو تو مستعنف یا مستعنف ہے، ایک لفظ جو ہے تو قضیہ ہے. وہی لفظ قضیہ جب عام طور پہ استعمال ہوتا ہے تو میٹر کے معنی میں آتا ہے، وکالت میں جائے گا تو کیس کے معنی میں آتا ہے، اور اگر میڈیکل لائن میں جائے گا تو مریض کے معنی میں آ جائے گا. اسی طرح بہت سارے الفاظ صرف اور صرف اس اصطلاح کے میدان میں گھس کے حل کرنے سے آسان ہو جاتے، تو اس میں مایوس ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. یہ مت سوچیے کہ آپ کو عربی نہیں آتی، بس ان اصطلاحات کی گرہوں کو کھولنے کی کوشش کیجیے، باقی سب انشاءاللہ آسان ہے. جی، بہت خوبصورت گفتگو آپ نے کی، اور 3 چیزوں کی طرف آپ نے، جو میں سمجھا کہ آپ نے اشارہ کیا اور سٹریس کیا 3 چیزوں پر. سب سے پہلے تو آدمی کو کنسسٹنٹ ہونا چاہیے، اس کو ہر روز اپنے گول کی طرف، اپنے مقصد کی طرف اگر وہ عربی سیکھنا چاہتا ہے تو ہر روز وہ ایک قدم بڑھائے، بھلے وہ قدم کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن ہر روز اس کو کنسسٹنٹ رہنا ہے، موٹیویٹڈ رہنا ہے، محنت کرنی ہے. اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب وہ اس عربی زبان پر عبور حاصل کر سکے گا، یا حتی الامکان جتنی محنت اس نے کی ہوگی پھر اللہ پاک کی مدد بھی شامل حال ہوگی. اور اس کے علاوہ آپ نے تعبیرات کا ذکر کیا کہ اس زبان، کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے اس کی تعبیرات کا جاننا بہت ضروری ہے. جس طرح آپ نے ایک مثال علامہ حسین اللہ قادری صاحب کی بات آپ نے کی، تو انہوں نے وہ اپنے دوست شیخ شہات الازرق کی وہ مثال اپنی کتاب میں ذکر کی، عربی محاورات والی، جب انہوں نے اپنا کرتا اس کو دیا تھا. تو اب وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ کرتا مجھے فٹ نہیں آ رہا، یا کرتا میرے لائق نہیں ہے، کرتا مجھے سے پسند نہیں آ رہا، یا برابر نہیں ہو رہا. تو وہ کہنے لگے اسید الحق یہ کرتا نالائق ہے. تو پھر شیخ صاحب اس پر بڑے متفکر ہوئے تھے کہ انہوں نے اس پر سوچا تھا کہ نہیں، عربی محاورات کو جو یہ کنورژن ہے ایک لینگویج سے دوسری لینگویج میں، جو ٹرانسلیشن کا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا خلل پیدا کرتا ہے طالب علموں کے لیے. تو اس حاجت کو پیش نظر رکھ کر شاید سید الحق صاحب نے رحمہ اللہ، انہوں نے عربی محاورات کتاب لکھی تھی. یا اسی طرح بعض مثالوں میں اکثر جو ابتدائی طلبہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ الفاظ کا لفظی معنی کر دیتے ہیں بالکل دوسرے لینگویج میں. یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں بگنر اسٹوڈنٹس جو ابھی دیکھ رہے ہیں ہماری لائیو اسٹریم کو، ان کے لیے عرض کر رہا ہوں. مثال کے طور پر کوئی شخص کہنا چاہتا ہے
میں نے نماز پڑھی. اب جو شروعاتی طالب علم ہوگا, بگنر ہوگا بالکل, وہ میں نے نماز پڑھی کا ترجمہ یہ کرے گا قرأت الصلاۃ. ٹھیک ہے, تو پڑھی کا اس کا ایک ہی فعل اس کے ذہن میں ہے, قرأ یقرأ, تو وہ قرأت الصلاۃ, میں نے نماز پڑھی, حالانکہ اسے صلی ہی تو کہنا چاہیے. تو اس طرح کی یہ جو شروعات میں صعوبتیں آتی ہیں, تو اس کا حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس زبان کے محاورات کو دیکھیں, اس زبان میں یہ تعبیر کس معنی میں استعمال کی جاتی ہے, یا اہل زبان اس کو کس طرح بولتے ہیں. تب جا کے اگر آپ اس حد تک کسی لینگویج میں گھستے ہیں تو یقیناً آپ کو اس لینگویج کا عبور حاصل ہو جاتا ہے. جو نئے ناظرین ہمارے لائیو اسٹریم میں ایڈ ہوئے, میں ان کے لیے بتانا چاہوں گا, سید وسیم قادری صاحب ازہر سے فارغ ہیں اور لغہ عربیہ کے بہت زبردست ماہر ہیں. ان کا جو تخصص ہے ازہر میں وہ کلیہ لغہ العربیہ سے ہی ہے, تو عربی زبان پر بہت اچھی دسترس رکھتے ہیں ماشاءاللہ. میرے استاد بھی رہے, میں نے ان سے پڑھا بھی ہے. اور جس طرح جو ماڈرن سٹینڈرڈ عربک ہے, اللغۃ العربیۃ الفصحیٰ, جس طرح وہ روانی اور سلاست کے ساتھ بولتے ہیں, اسی طرح ماشاءاللہ جو مصری لوکل لینگویج ہے, مصری ڈائلیکٹ ہے, ایجپشن عامیہ, ٹھیک ہے, تو اس میں بھی اتنی ہی مہارت رکھتے ہیں الحمدللہ. تو ہم ان کے ساتھ کافی عرصہ گزار چکے ہیں. تو ناظرین کے لیے جو بھی آپ سوالات کرنا چاہیں, آپ کمنٹ میں اپنے سوالات لکھ سکتے ہیں. جو عربی سیکھنا چاہتے ہیں یا سیکھ رہے ہیں, آپ کو جو پریشانی آ رہی ہے, کہیں پہ آپ اٹکے ہوئے ہیں عربی زبان میں, تو آپ بالکل بے جھجک اپنے سوالات رکھ سکتے ہیں. اور جو ناظرین ہمارے اس لائیو سیشن کو ریکارڈنگ ورژن میں دیکھ رہے ہیں, بعد میں دیکھ رہے ہیں, تو وہ بھی اگر چاہتے ہیں کہ کچھ کوشچنز ایڈ کریں, وہ کوشچنز ایڈ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ کبھی آگے آئندہ ہم ان سوالات کو لے سکتے ہیں, اس پر ایک الگ لائیو اسٹریم ہم کریں گے. تو سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے پوچھوں گا کہ جب آپ نے یہ سفر شروع کیا, پھر آپ نے محاورات کا ذکر کیا, لینگویج کا ذکر کیا, کنسسٹنسی کا ذکر کیا, تو ظاہر ہے پھر آپ کو نئے الفاظ یاد کرنے میں, ووکیبلری یاد کرنے میں, گرامیٹیکل رول یاد کرنے میں کافی پریشانی رہی ہوگی. تو اس چیلنج کو آپ نے کس طرح ہینڈل کیا, یعنی اتنے سارے لینگویج رولز, کیونکہ ہمارے یہاں بر صغیر میں جو ماحول ہے, مدارس کا ماحول ہے, اسپیشلی دارالعلوم سے جو حضرات پڑھتے ہیں, فارغین جو ہوتے ہیں, تو ان کو جو ہے ایک بڑی صعوبت جو میری نظر میں آتی ہے کہ وہ ان کو صرف بہت زیادہ رٹایا جاتا ہے, قواعد بہت زیادہ رٹائے جاتے ہیں. حالانکہ اس بات کی معترف میں نے جامعۃ الازہر کے اساتذہ کو بھی دیکھا ہے, وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ تم ہندی لوگ جو ہو وہ قواعد میں بڑے ماہر ہوتے ہو, لیکن تحدث میں ہم لوگ کمزور ہوتے ہیں, یعنی اسپیکنگ میں ہم کمزور ہوتے ہیں. تو کہاں پہ ہم لوگ لیک کر جاتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کس چیز کی کمی ہے کہ اتنی بڑی بڑی نحو اور صرف کی کتابیں جو ازہر میں بھی, جن کو یعنی محترف فقہ, عمدہ اور ہائی لیول کی کتابیں وہاں بھی پڑھائی جاتی ہے, اور ماجسٹر اور دکاترہ وہ بھی اس بات سے یعنی بڑی اس کو تعجب کرتے ہیں کہ یہ کتابیں تمہارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. تو مجھے ایک واقعہ یاد ہے, میں جب عربک لینگویج سیکھ رہا تھا, مرکز شیخ زاید جو ازہر کا ایک شاخ ہے جہاں بگنرز کو عربک لینگویج سکھائی جاتی ہے, تو ایک ترکی کا اسٹوڈنٹ تھا, تو اس نے شیخ سعید شریف جرجانی رحمہ اللہ کی کتابوں کا ذکر کیا کہ ہم نے یہ کتابیں پڑھی ہیں. تو استاد بہت وہ حیرت میں آ گئے, شوق میں ہو گئے. تو استاد نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے یہ کتابیں پڑھی ہے تو ازہر کیوں آئے ہو آپ, ازہر میں آپ کا کیا کام ہے واللہ. لیکن پھر بھی یعنی اتنے اعلیٰ درجے کی کتابیں پڑھنے کے بعد بھی ہم لوگ بول کیوں نہیں پاتے, اس کی کیا وجہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بہت اچھا اور بہت بنیادی اور بہت ہی بنیادی سوال ہے. اس پر بہت غور سے اس کے جواب کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے. آپ بہت توجہ دیجیے گا. ابھی جب آپ مجھ سے سوال کر رہے تھے تو میں اپنے آپ کو سوچ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں میرے سامنے تھی تو میں نے کیا کیا, اور ہمیں کس طرح اس پر محنت کرنے کے لیے عالم ربانی نے تیار کیا. اصل میں ہوتا کیا ہے, آپ کا بچہ انگلش میڈیم اسکول میں جاتا ہے اور وہاں پر ایک میتھڈ یوز ہوتا ہے ٹیچنگ کا کہ آپ کے جی بچے پر کے جی سے لے کر یا جو شروعاتی کلاسز ہوتی ہیں اس میں کبھی بھی اس پر یہ بوجھ نہیں بنایا جاتا کہ تمہیں گرامر یاد کرنا ہے, تمہیں سبجیکٹ یاد کرنا ہے, پریڈیکیٹ یاد کرنا ہے, آبجیکٹ یاد کرنا ہے, وربس یاد کرنا ہے, فرسٹ پرسن, سیکنڈ پرسن, تھرڈ پرسن, واولس, کچھ بھی نہیں. اس کو یہ کچھ بھی نہیں بتایا جاتا. سب سے پہلی جو چیز اس کی مضبوط کی جاتی ہے اس کی ووکیبلری ہوتی ہے. وہ اس کی قاموس ذہنی ہے, اس کی ذہنی لغت ہے, اس کو مضبوط کیا جاتا ہے. الفاظ ڈالے جاتے ہیں, ڈالے جاتے ہیں, ڈالے جاتے ہیں, ڈالے جاتے ہیں, سینٹینس ڈالے جاتے ہیں, باقاعدہ سب کچھ ڈالا جاتا ہے. ابھی گرامر کی طرف اس کی توجہ نہیں, اسے پتا نہیں کہ گرامر کس چڑیا کا نام ہے. اب اس کے ذہن میں وہ سارا مواد جمع ہو گیا. اب جب وہ جمع ہو گیا, میں آپ کو بتاؤں اس کی ایک زندہ مثال میرے گھر میں.
چھوٹا بچہ ہمارا سید نظیف، جی ان کے ابھی وہ اسکول نہیں جاتے ہیں، 4 سال کی ایج ہے اور ابھی تک اسکول میں ان کا داخلہ نہیں ہوا۔ میں آپ کو بتاؤں صرف اور صرف چونکہ بچے یوٹیوب سن رہے ہیں، کارٹون دیکھ رہے ہیں اور آس پاس کا ماحول سن رہے ہیں، تو ہمارا بیٹا ابھی بھی اسے بہت ساری چیزوں کے ہندی اردو الفاظ نہیں پتا، وہ انگلش میں بولتے ہیں۔ ہوں وہ ابھی اسکول نہیں گئے ہیں، اس کی وکیبلری دیکھیے، اس کی خاموش ذہنی دیکھیے کہاں سے مرتب ہو کے آ رہی ہے۔ اس کے ہوں ارد گرد کے ماحول میں جو الفاظ بولے جا رہے ہیں ان کو لیا، اس کو وہ بچہ اس کو کنسیو کر رہا ہے، اس کو قبول کر رہا ہے اور زبان سے اٹھ کے وہی نکل رہا ہے۔ تو کل اناء یترشح بما فیہ، کافی ہر برتن سے وہی نکلتا ہے، وہی گرتا ہے جو جو اس اس میں کے اندر ہوتا ہے۔ بالکل تو آپ کے ذہن میں کیا بھرا ہوا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ بولتے کیسے۔ اچھا، ہمارے ذہن میں گرامر بھرے ہوئے تو زبان سے گرامر نکلے گا مگر مرتب نہیں نکلے گا، مرتب جملہ نہیں نکلے گا۔ ہوں سامنے کچھ آ گیا، سامنے کوئی عبارت آ گئی تو اس کی تمام تر ترکیبات نکلیں گی، ہاں یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ حال ہے، یہ صفت ہے، یہ ساری چیزیں نکل کر آ جائیں گی کیونکہ گرامر بھرا ہوا ہے اندر۔ لیکن وہ جو جملہ سامنے آیا، جس بولنے والے نے بولا، جس لکھنے والے نے لکھا، اس کے اس جملے کو ذہنی طور پہ تخلیق کرنے کی صلاحیت ابھی ہمارے اندر۔ ہوں تو وہ جملہ جب تک یہاں سے تخلیق کر کے آپ زبان سے نہیں بولیں گے تب تک کہ آپ کی مہارت پیدا نہیں ہوگی۔ اور اس کے لیے ضروری ہے اظہر شریف کا بالکل سیم وہی پیٹرن کہ جب آپ مرکز شیخ زاید میں جاتے ہیں تو آپ کو چاہے آپ مبتدی میں ہو، مبتدی اول ثانی، یا متوسط میں ہو اول ثانی، یا متقدم میں ہو اول ثانی، آپ کا ایک حصہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو استماع کرنا ہوتا ہے۔ استماع ایگزیکٹلی کیوں کرتے ہیں آپ استماع؟ تاکہ آپ کے ذہن میں وہ سارے الفاظ، محاورات، تعبیرات وہ بھر جائیں اور آپ بے تکلف آگے اس کو بول سکیں۔ تو جو یہاں بھرتا ہے وہ زبان سے نکلتا ہے۔ آج یوٹیوب کے دل دادا لوگ، فیس بک کے دل دادا لوگ جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں خواب میں ان کو وہی نظر آتا ہے، اور کچھ نیند میں بڑبڑانے والے وہی بڑبڑا رہے بھی ہوتے ہیں۔ تو پھر طلبہ اگر اپنا ذہن بنا لے، یا جو لرنرز ہیں یا جو عربک لورز ہیں، اگر وہ اپنا مائنڈ میک اپ کر لے کہ ہمیں صرف عربی سننا ہے، عربی دیکھنا ہے، عربی سمجھنا ہے، تو وہ عربی دیکھنا اور سننا جب شروع کریں گے تو باخدا خواب میں بھی عربی بولیں گے، اٹھ کر بھی عربی بولیں گے، زبان سے بھی عربی نکلے گی۔ یہ صعوبت بالکل یعنی لم یکن شیئا ہو جائے گی، یہ کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ آپ کر کے دیکھیں۔ آپ تو خیر ماشاءاللہ جامعۃ الازہر سے پڑھ کے آئے ہیں، اپنے طلباء کو یا آپ جہاں پڑھا رہے کشمیر میں ان سے ایک باری تجربہ کرا کے دیکھیں۔ یہ ایک مرتبہ آپ کر کے دیکھیے گا کہ ان کو استماع کروائیے، ایک دن کے لیے 8 گھنٹے 10 گھنٹے ان کو ایک چیز سنائیے، اور دوسرے دن ان کا تجربہ ان سے پوچھ لیجیے، وہ کہیں گے کہ وہ 8 گھنٹے جو ہم نے سنا تھا کم سے کم اس کی بنیاد پہ 15-20 منٹ تو ہم بول سکتے ہیں، 10 منٹ تو ہم بول سکتے ہیں۔ تو یہ مسلسل کوشش ہوتی ہے۔ عربی بچے، ہمارے بچے، آخر کیا بات ہے کہ میرے اور آپ کے گھر کے بچے جو ہے تو کشمیری یا ہندی یا اردو بولنے میں بالکل پرفیکٹ ہوتے ہیں، سکشم ہوتے ہیں، بول پاتے ہیں۔ کیوں بول رہے ہیں وہ اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ اپنے ارد گرد میں بولتا ہوا ویسا سن رہے ہیں۔ اب یوٹیوب جب سے آ گیا ہے تو وہ یوٹیوب کی لینگویج کو لے رہے ہیں، یوٹیوب کی لینگویج کو سیکھ رہے ہیں، ارد گرد کا ماحول انہوں نے ترک کر دیا ہے۔ اب ان کو یہ پتا ہے میرا بیٹا میری گود میں بیٹھا ہوا پہلی بار ایک اوور برج سے گزرتا ہے اپنی لائف میں، جو سمندر کے اوپر سے جا رہا ہے، وہ اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ پاپا یہ اوور برج ہے، یہ ٹنل ہے، یہ سمندر ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا لیکن اس نے یوٹیوب پہ دیکھا ہوا ہے، وہ الفاظ سیکھا ہوا ہے۔ تو آپ صحیح جو کچھ سنائیں گے وہ زبان سے نکلے گا۔ ہمارے گھر کے بچوں کو، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ طلبہ ہوں، چاہے وہ انگلش لرنرس ہوں، عربک لرنرس ہوں، پرشین لرنرس ہوں، یا کوئی بھی لینگویج سیکھ رہے ہوں، اس لینگویج کو آپ جتنا سنائیں گے وہ اتنا بولیں گے، جتنا دکھائیں گے اتنا وہ بولیں گے۔ تو ویکیبلری مضبوط کرنے کا اس دور میں 2024 اس دور میں سب سے بڑا ذریعہ یہ کہ آپ استماع کروائیے، سنائیے 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 سنائیے۔ تو آج جتنا گرامر آپ بول رہے ہیں اتنی ہی زبان بولنے میں آپ پرفیکٹ ہو جائیں۔ مجھے اس پہ ایک بات یاد آئی، ہمارے ایک شیخ تھے، آپ ان کو جانتے ہیں، شیخ ایہاب مصر کے، وہ ہم سے کہا کرتے تھے، میں نے ان کے پاس بھی پڑھا ہے شروعات میں، تو وہ کہتے تھے کہ اگر تم اچھا بولنا چاہتے ہو تو زیادہ عربی سنو، جتنا زیادہ تم عربی کو سنو گے اتنا زیادہ عربی کو بول پاؤ گے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم عربی اچھی لکھو، عربی اچھی لکھنا چاہتے ہو تو عربی زیادہ پڑھو، بالکل جتنی صحیح۔ زیادہ قرات کرو گے اتنی زیادہ عربی لکھ پاؤ گے، جتنا زیادہ سنو گے اتنا زیادہ بول پاؤ گے۔ تو یہ بڑے پرانے نحات بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ
عربی کیا ہے. ایک اعرابی سے اصل میں پوچھا گیا تھا کہ تم اتنی پرفیکٹ عربی کیسے بولتے, تم نے تو نحو صرف کے قواعد نہیں پڑھے ہیں. تو اس نے یہ کہا تھا کہ لغت جو ہے, یہ زبان جو ہے, یہ استماع سے آتی ہے, یہ سننے سے آتی ہے. تو جس زبان کو جتنا زیادہ سنا جاتا ہے تو ظاہر زبان پر وہی آتا ہے. اور جہاں تک بات آپ نے کی کہ ہمارے بچے جو گرافٹ کر رہے ہیں یوٹیوب سے, سوشل میڈیا سے, باقی اپنے ارد گرد کے ماحول سے, تو پھر وہ خواب میں بھی وہی چیز دیکھتے ہیں. آپ نے ایک بار تذکرہ کیا تھا, شاید آپ کو یاد ہو نہ ہو, لیکن مجھے یاد ہے مصر میں آپ نے ایک بار بات کہی تھی کہ عربی کا بھوت ہم پہ اتنا زیادہ سوار ہے کہ ہم تو اب خواب بھی عربی میں دیکھتے ہیں. آپ نے ایک بار بالکل تذکرہ صحیح. کیا تھا, اور آپ نے ابھی اس بھی حال یہی ہے. آپ نے یہ بھی جوڑا تھا, مجھے یاد ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم عربی کا جو غیب کا دروازہ ہے وہاں تک ہماری رسائی ہے, اس کو بھی ہم نے کھٹکھٹایا ہے. یعنی کوئی مشکل ہمارے سیکھنے میں یا پروسیس میں ایسی کبھی آتی ہے, مثلا عربی سیکھنے میں, بولنے میں, یا کچھ بھی عربی کے ریلیٹڈ, تو کہیں نہ کہیں اس کا اشارہ, اس کا حل ہمیں خواب کے ذریعے بھی ملتا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے, تو جتنا زیادہ آپ کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں تو اللہ پاک بھی اس کا یعنی راستے کھول دیتا ہے, پھر چاہے وہ ظاہری اسباب پیدا کریں یا باطنی اسباب پیدا کریں, جن میں سے ایک سبب خواب بھی ہے. تو اس کے ذریعے پھر آپ کی رہنمائی ہوتی ہے. تو یہ جو شروعاتی طلبہ ہیں, میرے خیال میں ان کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ آپ عربی کے ساتھ جتنا ٹائم دیں گے, جتنا اس کو پڑھیں گے, جتنا سنیں گے, اتنا زیادہ انشاءاللہ آپ عربی بول پائیں گے. تو میں یہاں پر ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا. آپ نے مصر میں کافی عرصہ گزارا اور آپ کے کافی تعلقات بھی رہے ہوں گے, تو کیا کلچرل ایکسپیرینس آپ کا رہا, یعنی ایک عرب دنیا میں رہ کر عربی سیکھنے کا؟ کیونکہ ایک مجھے یاد ہے اسید الحق صاحب کی ایک کتاب ہے تحقیق و تفہیم, اس میں کسی نے ان سے سوال کیا تھا, بلکہ اعتراض کیا تھا یا مزاحیہ انداز میں ان سے یہ کہا تھا کہ, بلکہ تنزیہ کہوں گا میں, کہ آپ عرب کیوں جاتے ہیں علم حدیث, تفسیر یا باقی علوم سیکھنے؟ عرب صرف عربی لینگویج سیکھنے کے لیے جائیے. تو یہ سوال اگر میں آپ سے کروں اسید الحق قادری کے اسٹوڈنٹ سے, تو کیا جواب ہوگا؟ عرب ہمیں صرف عربی سیکھنے کے لیے جانا ہوگا؟ نہیں, بہت اچھا سوال آپ نے کیا ماشاءاللہ. اور یہ سوال وہ سوال ہے جو اکثر لوگ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یا تو وہ عرب جانے کی استطاعت صلاحیت نہیں رکھتے, یا عرب یا جی, اور یا تو عرب جانا جو ہے تو ان کے لیے ایک سینے پر بوجھ ہے. وہ ہندوستان میں انہوں نے, یا تو یہ کہ جانے کا وقت ختم ہو گیا, جانے کا وقت تو ختم ہو گیا, اور اب جو آپ نے مدارس میں پڑھ لیا ہے اردو میں, اور جو کچھ آپ نے مطالعہ کر رکھا ہے, جو کچھ آپ علامت الدہر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, اسٹیجوں پہ جو علامہ بن کے بیٹھے ہیں, اب وہ جو اردو مطالعے کا جو ایک بار گرا آپ کے کاندھوں پر ہے, اسی کو آپ نے جو ہے تو علم مطلق اور سب کچھ باور کرانا ہے. تو اس کا طریقہ یہ بھی ہے, ہندوستان میں تو سب کچھ موجود ہے, کیا ضرورت ہے باہر جانے کی؟ دیکھیے ہم ہیں تو علامت الدہر, ہم ہیں تو پڑھے لکھے, آپ ہمیں دیکھیں. تو کہیں نہ کہیں یہ جذبہ بھی ہوتا ہے, یہ نمائش کرنے کا بھی جذبہ ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھیں. آپ, عربی نہیں آتی ہمیں, لیکن پھر بھی ہم علم کے جو ہے تو اس اعلیٰ مقام پہ یا ثریا پر, مقام ثریا پر, اوج ثریا پر ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ہمیں دیکھیں آپ. تو یہ بھی کہیں نہ کہیں جذبہ ان کے اندر شامل ہوتا ہے. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم عرب علم حدیث حاصل کرنے کے لیے, قرآن حاصل کرنے کے لیے صرف اس لیے جاتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی اور اس امت کے ایک عظیم قائد خلیفہ ثانی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, تعلموا العربیہ فإنها من دینکم, کہ عربی زبان کو سیکھو کیونکہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہے. اچھا, انہوں نے یہ جب کہا کہ عربی زبان کو سیکھو یہ تمہارے دین کا حصہ ہے, تو اس وقت ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق جیسا شخص جو یہ کہہ رہا ہو, اور آپ نے یہ بھی فرمایا لا يقرئ القرآن الا عالم باللغة, کہ قرآن کریم کو حقیقی طور پہ سکھانے کا حق وہی رکھتا ہے جو عالم لغت ہو. جب یہ سارے فرامین فاروقیہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جو تو اتنے بڑے خلیفہ, اتنے بڑے حکیم, اتنے بڑے دانا, اور کیا لقب ہے ان کا؟ لقب یہ ہے کہ ان کا وہ مؤید ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تائید فرماتا ہے, ان کے رائے پر قرآن کریم میں آیات نازل ہوئی ہے. ایسی شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ, قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فاکہۃ و ابا, الفاکہہ
نعرفها اما الاب فما معنى الاب. آپ سوچئے کہ حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، یعنی وہ شخص جس کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہو رہا ہو وہ حضور سے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ فاقہ کو تو ہم جانتے ہیں، یہ اب کا کیا مطلب ہے، یہ اب کیا چیز ہوتی ہے فاقہ و ابا. اگر حضرت عمر فاروق جیسا شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں زبان کا احاطہ نہیں کر رہا ہوں، حالانکہ میری رائے کے مطابق قرآن اتر رہا ہے، مگر زبان کے محیط ہونے کا یا زبان کا احاطہ کرنے کا دعوے دار نہیں ہوں، تو ایک ہندوستان میں بیٹھا ہوا شخص یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ آپ کو علوم و فنون کی مہارت کے لیے صرف اردو کافی ہے اور عربی کی مہارت حاصل کرنے کے لیے عرب جانا آپ کے لیے ضروری نہیں. میرے بھائی، جب وہاں پر موجود ایک شخص جو خلیفہ ثانی ہے، قرآن جس کے سامنے نازل ہوا ہے، وہ اس بات کا دعوے دار نہیں ہے کہ قرآن کریم کو صرف عربی زبان میں مہارت کے باوجود بھی اس کی گہرائیوں تک پہنچا جا سکتا ہے، تو تم ہندوستان میں عربی سے دور رہ کر، قرآن کی زبان سے دور رہ کر یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہو کہ حدیث اور قرآن کو تم بغیر عربی کے سمجھ سکتے ہو؟ کم سے کم اگر فقہ فاروقی تک بھی پہنچنا ہے تو اتنی عربی آنی ضروری ہے اور اس ماحول میں رنگنا ضروری ہے. اب میرے استاد علامہ اشرف فاضل اظہری، ایک مرتبہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا ان کے مکتب میں دارالفلک کے اندر، تو اب چونکہ وہ شافعی ہے اور میں حنفی ہوں، تو علامہ ابن عابدین الشامی کی کچھ باتیں چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ قل لی یا شیخ وسیم، یعنی عندکم علماء کبار فی الفقہ الحنفی، هم کیف یفہمون الفقہ الحنفی ولیسوا عربا. جی، یعنی فقہ حنفی کی عبارات اتنی چست ہے، ابن عابدین شامی کی عبارات اتنی چست ہے، فقہائے احناف کی عبارات اتنی چست ہے، اتنا دقیق و عمیق فقہ ہے، تم لوگ بغیر عربی زبان کے اس کو سمجھ کیسے لیتے ہیں اور علماء کیسے سمجھ لیتے ہیں؟ تو اس سے دو باتیں انہوں نے، ایک بات کی طرف اشارہ تو یہ کیا کہ اگر فقہ حنفی ہو یا فقہ شافعی، کوئی بھی فقہ، اس کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے جو صاحب کتاب جس نے کتاب لکھی ہے اس کی طرح اس ماحول میں رہنا، ان عبارات کے گرد و پیش کو سمجھنے کے لیے اس گرد و پیش کا ماحول اپنانا ضروری ہے تاکہ آپ کما حق حقوق تک پہنچ سکے. دوسری بات، جب میں نے ان سے کہی کہ ہمارے یہاں نحو اتنا پڑھایا جاتا ہے، صرف اتنا پڑھایا جاتا ہے، اس لیے مہارت آ جاتی، تو انہوں نے ایک اعتراض جو کیا اس کا جواب آج تک ہمارے پاس نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بہت معذرت کے ساتھ، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے یہاں نحو پڑھایا جاتا ہے، صرف پڑھایا جاتا ہے، کہا فقہ کی گہرائیوں میں اترنے کے لیے صرف اور صرف نحو و صرف ضروری نہیں ہے، بلکہ علماء راسخین جو لغہ بھی جانتے ہیں اور وضع لغہ بھی جانتے ہیں، دقائق لغہ جانتے ہیں، ان کے درمیان رہنا ضروری ہے. یہی وجہ ہے، اب الفاظ سنیے، یہی وجہ ہے کہ تمہارے ہندوستان میں فقہ حنفی کے علماء موجود ہیں، محققین موجود نہیں، کیونکہ ہمارے یہاں فقہ حنفی کے اندر دور حاضر کے مسائل کو لے کر دیکھ لیجئے، یا آپ علم کلام کے مسائل دیکھ لیجئے، یا بہت سارے مسائل دیکھ لیجئے، ہمارے یہاں تکفیر سے لے کے تضلیل سے لے کے تفسیق سے لے کے نہ ہر مسئلے کے اندر اتنا قدم پیچھے ہے علماء کا. کیوں ہے؟ اس کی وجہ صرف اتنی ہے کیونکہ ہم لوگ ان دقائق کو اور ان گہرائیوں کو ان علماء کے درمیان رہ کر نہیں سمجھ پا رہے ہیں جن علماء نے اس میں رسوخ حاصل کیا ہے اور وہ عرب میں. اسی لیے ہم لوگ جامعۃ الازہر جاتے ہیں تاکہ ان دقائق اور ان گہرائیوں تک پہنچ سکے. اور یہی عالم ربانی فرمایا کرتے تھے کہ جو ازہر گیا نہیں ہے آپ اس کو سمجھا نہیں سکتے کہ ازہر کیا ہے، آپ نہیں سمجھا پائیں گے. یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے. آپ نہیں، جو ازہر گیا نہیں ہے آپ اس کو سمجھا نہیں سکتے کہ ازہر کیا ہے. وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب تک آپ تک، عالم ربانی فرمایا کرتے تھے، وہ ایسے ہی ہے جیسے جب تک آپ پی نہ لیں آپ کو نہیں پتا چلے گا نشہ کیا ہوتا. اور یہی بات علامہ غزالی نے اپنی کتاب ایھا الولد میں بھی لکھی ہے کہ جب تک تم پی نہ لو تمہیں نہیں سمجھ میں آئے گا نشہ کیا ہے، اسی طرح جب تک تم عمل نہ کر لو تمہیں نہیں سمجھ میں آئے گا کہ علم کا مزہ کیا ہوتا. تو یہ لوگ جو ہندوستان میں رہ کر دعوے دار ہیں کہ ہمادانی کے، کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، وہ کبھی ازہر کے علماء کے سامنے بیٹھیں اور ان کے سامنے کبھی زانو تلمس طے کرے تو پتہ چلے گا کہ من عالم کہ من دانا. صحیح فرمایا آپ نے، بہت اچھا سوال. ہماری لائیو اسٹریم دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ نفع عام ہو، اور جو ہمارے دوست اس کو ریکارڈڈ ورژن میں دیکھ رہے ہیں آپ کا بھی خیر مقدم ہے، اور آپ اپنے سوالات کمنٹ سیکشن میں رکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں ان کو بھی لینے کی کوشش کریں گے. اگلے سوال کی طرف آتا ہوں سعید صاحب.
کیا ایسے اسکلس تھے اور کیا ایسی چیزیں تھی یا ٹیکنیکس تھی جن کو استعمال کر کے آپ نے بول چال میں مہارت حاصل کی، یا ایک مبتدی طالب علم کے لیے اگر میں سوال کروں جو ایک بالکل بگنر ہوگا، ایبسولوٹ بگنر، وہ کون سے ایسے راستے اختیار کرے جن پر وہ عمل پیرا ہو کے عربی زبان بولنے میں مہارت حاصل کرے؟ صحیح. دیکھیے، سب سے پہلے آپ نے کہا کہ بالکل ابتدائی طالب علم، تو بالکل ابتدائی طالب علم کو تو وہی کرنا ہوتا ہے جو علامہ جاہد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ من حفظ المتون حاز الفنون. صحیح. اس کو صرف حفظ کرنا ہے، یاد کرنا ہے، اس کے علاوہ اس نے کچھ نہیں کرنا. اس کے سامنے کتابیں ہیں، الفاظ ہیں اور گرامر ہے، اس کو یاد کرتا چلا جائے. ابتدائی طالب علم جتنا یاد کر لے، جتنا رٹ لے، اتنا بہتر. اس کے بعد دھیرے 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 جو عبارتیں اس کے ذہن میں راسخ ہو گئی ہیں، وہ خود بخود اپنے خزانے اس پر لٹانا شروع کر دیں گے. جی. یہ ابتدا میں ہوگا. اور ہم نے یہ مہارت کیسے حاصل کی، ہم اس تک کیسے پہنچے؟ تو ہمیں یاد ہے کہ ہم تو جامعہ اگر جانے کے نہ کبھی ہم نے خواب دیکھے، نہ کبھی سوچا کہ جائیں گے. ہم تو عالم ربانی کے ساتھ تھے، تو ہمارا ذوق اور شوق دیکھ کے وہ کیا کیا کرتے تھے. آپ بھی اپنے طلباء کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، اور جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. وہ ہمارے ساتھ کیا کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کیا کرتے تھے کہ مصر سے جب آپ تشریف لائے تھے تو آپ کے ساتھ کچھ کیسٹس تھی. امام اعظم کا حلقہ، حضرت امام شافعی کے حلقے اور شیخ احمد دیدات کے جو مناظرے ہیں عربی میں، ڈبیٹ، وہ لے کر آئے تھے. اور مجھے فرمایا کہ تم ایک کام کرو، بدایوں سے یا دلی سے ایک ایل سی ڈی خرید لا، اور اس ایل سی ڈی کے اندر یہ کیسٹ چلا کر ان کا ٹرانسلیشن کرنا. جو غلطیاں ہوں گی میں صحیح کر دوں گا. اب بھوت سوار ہو گیا کہ مجھے ایل سی ڈی میں وہ ساری کیسٹ دیکھنا ہے. اب میں لے کر بیٹھا ہوا ہوں، کبھی پاؤز کر رہا ہوں، کبھی پلے کر رہا ہوں، سن رہا ہوں سن رہا ہوں سن رہا ہوں سن رہا ہوں، نمازوں کے علاوہ. یہاں تک کہ کبھی کھانا گول ہو رہا ہے، کھانا نہیں کھا رہے ہیں، کبھی دوپہر کا، کبھی رات کا کھانا نہیں کھا رہے ہیں. ابھی بھی بدایوں کے احباب اس بات پر گواہ ہے کہ میں عشاء کے بعد بیٹھتا تھا تو فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا. سن رہے ہیں یہاں پر سن رہے ہیں سن رہے ہیں. کرنا چاہوں گا آپ کے، میں نے آپ سے، جو آپ کے سینئرز تھے ایکچولی، عمر میں تو آپ سے چھوٹے تھے، لیکن آپ چونکہ بعد میں مدرسے کی لائن آپ نے جوائن کی تھی، تو وہ مجھ سے کہتے تھے کہ سعید صاحب جب عربی پر محنت کر رہے تھے، جن دنوں آپ اخبارات، جرائد وغیرہ یہ ساری چیزیں پڑھتے تھے، تو کہتے تھے کہ ہم سعید صاحب پر ہنستے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے بندہ، کس چیز کی محنت میں لگا ہوا ہے. تو پھر لیکن وہ کہتا تھا کہ آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سعید صاحب کی وہ محنت رنگ لا رہی ہے جو سعید صاحب نے ان دنوں کی تھی. اس بارے میں بتائیں. بات صحیح، بات صحیح. اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب شیخ صاحب کی کتاب عربی محاورات وجود میں آئی، اور عربی محاورات کا کام بہت پہلے شروع ہو چکا تھا، لیکن اس کی ترتیب اور اس کی اشاعت کا کام ہمارے سامنے ہوا تھا. جب وہ کتاب وجود میں آئی، ہمارے سامنے آئی، تو میرے اوپر ایک بھوت سوار تھا کہ مجھے بھی عربی جو تو اسی لیول کی سیکھنا ہے. تو میں نے اس کے بڑے بڑے پوسٹر بنا کے، اس میں محاورات لکھ کے، اس کو تفصیل سے مدرسے کی ساری دیواروں پہ لگا دیا تھا. اپنے کمروں میں اپنے خرچ سے لگایا تھا. تو اساتذہ بھی ہنستے تھے، بچے بھی ہنستے تھے کہ یہ کیا پاگل پن ہے. اچھا، میں چھٹی کے دنوں میں، جمعرات میں بچے کھیل رہے ہیں، آدھے دن جمعہ میں بچے کھیل رہے ہیں، اور ہم ہال میں بیٹھ کر عربی محاورات یاد کر رہے ہیں، کبھی ہم تعبیرات یاد کر رہے ہیں، کبھی خود ہی سے عربی بڑبڑا رہے ہیں، کبھی دیواروں سے باتیں کر رہے ہیں عربی میں. تو یہ لوگ کہتے تھے کہ یار یہ لگتا ہے یہ سٹک گئی ہے اس میں، یا یہ پاگل ہو گیا ہے، یا یہ بندہ جو ہے تو جینا نہیں چاہتا. ہفتہ بھر تو پریشان ہوتے ہیں درسگاہ میں، صبح پڑھنا، رات میں پڑھنا. چھٹی کا موقع مل رہا ہے تو انجوائے کرنا چاہیے، کھیلنا چاہیے، باہر جانا چاہیے. یہ ہے کہ پڑھے جا رہا پڑھے جا رہا پڑھے جا رہا. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میرے 2-3 ساتھی تھے، آپ مولانا امیر رضا کو جانتے ہیں، اور ایک وسیم داتا گجمی وغیرہ، یہ لوگ میرے ساتھ تھے. ہدایت النحو اس زمانے میں، یعنی بھوت سوار تھا. ہدایت النحو کا حال یہ تھا کہ 128 صفحات عربی میں ہدایت النحو کے میں نے اس جماعت میں یاد کر دیے تھے. 128 صفحات یاد کیے تھے، اور اس کو تقریباً میں 30 بار سنا چکا ہوں بغیر دیکھے. 30 بار بغیر دیکھے میں نے ہدایت النحو کو سنایا تھا، کیونکہ بھوت سوار تھا کہ سیکھنا ہے. تو وہ ایک پاگل پن میرا دیکھ کے طلبا کافی مذاق اڑایا کرتے تھے. اور ایک ایسا انسیڈنس ہوا کہ اس کے بعد میں کافی لوگوں کے طوطے اڑ گئے، اور کافی ہوا یہ کہ میں جماعت ثانیہ میں تھا. جی، جماعت ثانیہ میں تھا، اور جماعت سابعہ کے طلباء کا ترجمہ قرآن کا کمپٹیشن رکھا گیا تھا. اور اس میں ایک دو طلباء کی ایک طالب علم کی کمی پڑ رہی تھی. وہ 8 کا یا 7 کا گروپ تھا. تو مجھے کہا گیا کہ آپ کی ہائٹ اچھی ہے، تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ سابعہ کے ہیں یا ثانیہ کے، آپ بس شامل ہو جائیے.
تو مقابلہ تو ان لوگوں کا ہے ترجمہ قرآن کا، آپ بس شامل ہو جائیے تاکہ وہ عدد پورا ہو سکے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں شامل ہو جاتا ہوں۔ تو ہم نے شیخ صاحب سے پوچھا شہید بغداد سے کہ حضور تیاری کر لیں؟ کہا ہاں تیاری بھی کر لیجئے، اب یہ بھی نہ ہو کہ وہاں پہنچے تو بالکل زیرو ہو جائیں، تو تیاری بھی کر لیجئے۔ تو ہم نے قرآن کریم کے ایک پارے کی تیاری شروع کی، ان تمام نے تیاری شروع کی کہ ترجمہ ہمیں کرنا ہے۔ سر اس کمپٹیشن میں فرسٹ آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اب میں فرسٹ آیا، شہید بغداد کے ہاتھ سے جو انعام ملا، اس کے بعد جو طوطے اڑے تو طلبہ میں ایک ہلچل سی بج گئی کہ یار یہ دیکھیے کیا ہو گیا، ثانیہ سے ایک طالب علم آیا۔ اچھا وہ میرے دوست ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی مجھے سن رہے ہوں، اور کچھ لوگوں کے ریئیکشن بہت زیادہ کڑوے اور بہت زیادہ بٹر تھے۔ تو وہ لوگ جب بعد میں ملے تو ان لوگوں نے اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی جو دیوانگی، آپ کا جو جنون اور جذبہ تھا، اب سمجھ میں آتا ہے کہ ہم آپ کا مقابلہ اس وقت کیوں نہیں کر پائے، کیونکہ آپ کے اندر ذوق تھا، شوق تھا، جنون تھا۔ اور مجھے اب بھی یاد آتا ہے کہ میں ثانیہ میں تھا اور جماعت ثابیہ یا ثامنہ کے وہ طلبہ جو المعتقد المنتقد حضور سیف اللہ المسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب پڑھنے کے لیے بیٹھتے تھے، وہ اس کی عبارتوں کا ترجمہ مجھ سے کرواتے تھے اور مجھ سے کہتے تھے کہ یار ایک بات بتائیے، اگر آپ پڑھ لکھ کر کہیں سے نہیں، اچھا یہ بھی ایک مدرسے میں شائع ہو گیا تھا کہ لگتا ہے کہ یہ کہیں سے پڑھا لکھا بندہ کوئی عالم فاضل بن کے آیا ہے اور یہاں سے جاسوسی کر رہا ہے۔ آتا ان کو سب عربی بھی آتی ہے، سب کچھ آتی ہے، بھیا بتائیے کہ یہ ثانیہ جماعت میں ہونے کے باوجود علم کلام کی اتنی اعلیٰ کتاب جو کہ ثابیہ اور ثامنہ کے طلبہ کے لیے ہوتی، اس کو بھی حل کر لیتا ہے بندہ، ترجمہ کر لیتا، آخر ہے کیا مجھے؟ تو یہ سارا میں کہوں گا کہ کچھ نہیں تھا، صرف اور صرف فیضان نظر تھا شہید بغداد کا، اور دوسرا انہوں نے جیسے جیسے گائیڈ کیا اس پر عمل کرتا چلا گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ نہ ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر دیکھنا، آپ کو بس پاگل بن کے چلتے رہنا، کرتے رہنا۔ تو انہوں نے مجھے اتنی کیسٹ دی، میں نے ان پہ محنت کی، راتوں میں نے ان کے ترجمے کیے۔ مجھے انہوں نے، اچھا اس دور میں، اب ثانیہ کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، جماعت ثانیہ کے اور طلبہ اس کے گواہ ہے کہ اس دور میں مجھے شہید بغداد نے کتاب دی علامہ سیوطی کی۔ جماعت ثانیہ کے طالب علم کو وقت کا محقق عصر عالم ربانی ایک کتاب دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ کتاب، اس کا نام ہے الخبر الدال علی وجود القطب والاوتاد والنجباء والابدال، اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ وہ پوری کتاب میں نے ایک ہفتے میں یا 10 دن میں ترجمہ کر کے شہید بغداد کے سامنے رکھا۔ ماشاءاللہ، وہ جنون تھا، جذبہ تھا کہ کرنا ہے۔ تو جب آپ کا جذبہ بلند ہوتا ہے نا، من جد وجد، آپ کرتے ہیں، اگر آپ جنون رکھیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا، نہیں رکھیں گے تو کچھ نہیں ہونے والا۔ اوور دا نائٹ کچھ نہیں ہوتا ہے میرے پیارے۔ یا عربی میں کہہ سکتے ہیں کہ لا يحدث الشيء بين ليلة وضحاها، صرف ایک رات میں سب کچھ نہیں ہو جاتا، محنتیں کرنی پڑتی ہیں اور جنون کے ساتھ لگنا پڑتا ہے۔ تو جتنا آپ محنت کریں گے اتنا ہی آپ کو دیا جائے گا، نوازا جائے گا، کر کے دیکھیے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم نے جتنی محنت کی اس سے کئی زیادہ اللہ نے عطا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل کھولتا ہے ان لوگوں کے لیے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ تو یہ بس یہی چیزیں ہیں جنہوں نے اس لیول پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ الحمدللہ اب تو خواب بھی عربی میں آتے ہیں، خیالات بھی عربی میں آتے ہیں، ساری چیزیں عربی میں آتی ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کبھی زندگی میں عربی بولی نہیں، پڑھی نہیں، وہ بھی خواب میں نظر آتے ہیں تو عربی بول رہے ہوتے ہیں۔ تو اب حال یہ ہو گیا۔ تو یہاں پر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ عرب میں آپ کافی رہے، مصر میں اسپیشلی، اور پھر ماشاءاللہ آپ کربلا شریف بھی گئے اور عمرہ وغیرہ بھی آپ نے کیا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ بار بار نصیب کرے آپ کو بھی، ہمیں بھی۔ کیا ایکسپیرینسز رہے شروعات میں جب آپ مصر گئے؟ ظاہر ہے کچھ مزاحیہ ایکسپیرینس بھی رہے ہوں گے، عربی پر ظاہر سی بات ہے، ایک ہوتا ہے پڑھنا، اپنے ماحول میں بولنا، پھر عربوں میں بولنا یہ اور بات ہے۔ تو عربوں میں جب آپ نے شروع میں بولا تو کیا کچھ چیزیں ایسی کہ کوئی ایک آدھ واقعہ سنائیے جو مزاحیہ ہو، جس پر عربوں نے مذاق اڑایا ہو، پھر آپ کو سمجھ آؤ کہ یار ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، ایسا بولنا چاہیے تھا۔ تو ایسا کوئی واقعہ آپ کو یاد ہے؟ ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں، ایک واقعہ نہیں ہے۔ شروع میں چونکہ بے تکلف بولنا تھا اور نکلنا تھا، اور خاص طور پہ جو ہمارا شروعاتی بیچ مدرسہ قادریہ کے جو طلبہ شروعات میں گئے تھے، ان میں سب سے زیادہ متحمس میں ہی تھا۔ تو مجھے ہی اتارا جاتا تھا، مجھے ہی بھیجا جاتا تھا، مجھے آگے بڑھایا جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ہوا یہ کہ میں کوئی چیز لانے کے لیے سوق عبد بادشاہ کے اندر گیا۔ جی۔ اب اندر جانے کے بعد میں، اب یہ مذاقیہ اس لیے ہے کیونکہ وہ سامنے والا بندہ اتنے انڈین سے اس کے تعلقات تھے کہ اس نے
مرچ مسالے اور سبزیوں کے نام اس نے ہندی میں یاد کر رکھے. اب میں یہ سمجھ کے گیا کہ اسے ہندی بندی تو آتی نہیں ہے، تو اب مجھے ہلدی لینی تھی. ہلدی کا نام نہیں پتا تھا کہ ہلدی کو کہتے کیا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ اخی انا اريد شيء مطحون لونه اصفر يلقى في الطعام يصنع به الطعام. اتنا لمبا تفسیر آپ نے کر دی. ہاں میں نے بہت تفصیل سے اس کو بتاتا رہا. اس نے کہا انت عاوز ہلدی؟ خلاص عاوز هلدي. میں نے کہا ايوه تعرف ازاي تعرف ازاي انا عاوز انت هلدي تعرف ازاي. تعرف ازاي. تو اس نے کہا کہ والله يعني تعاملي كثير مع الهنود وانا تعلمت منهم الحاجات ديت كلها. خلاص انت ما بتحتاج تقول هذا الكلام بالعربيه والعاميه، انا عارف الاسامي الهنديه ما فيش مشكله خلاص. وعلى فكرة أنا عارف برضه هو كان يشتغل في السعودية، يعني زمان كان يشتغل في السعودية، فعشان كده تعامله كثير مع الهنود والباكستانيين، فعرف كثير من التوابل والبهارات، وكان يقول غرم مسالة. والله هكذا غرم مسالة. أنت عايز غرم أيوة. مسالة كده. وانا شفت طلبة الهنود بعدين يعني هم كانوا يروحوا له، كانوا ياخذوا منه الحاجات وبدون ان يذكروا له اسما عربيا نهائيا. كل الاسامي اللي هم كانوا يستخدمونها كانوا يستخدمون باللغة الهندية. على كل الاسماء الهنود كان متعود عليه. كان يتذكر ہمارے ساتھ جو ناظرین ہیں وہ شاید اردو جاننے والے ہیں. جی ہمارے ناظرین اردو جاننے والے تو اردو میں ہی بات ہو. ہاں انشاءاللہ اردو میں بات کرتے ہیں. اصل میں کسی نے بیچ میں کمنٹ بھی کیا تھا کہ 2 منٹ عربی بولیں، تو شوق ہوتا ہے بگنرز کو کہ دیکھتے ہیں یار کیسے بولتے ہیں. کئی میں ان کو بولنی آتی بھی نہیں، تو تھوڑا سا وہ بھی چلو ٹچ اپ ہو گیا. اور مجھے اپنا ایک یہاں پہ ایک واقعہ یاد آتا ہے. ہم ابد باشا میں بھی کافی عرصہ رہا، تقریباً 3-3.5 سال ابد باشا میں بھی رہا. تو اب اچھا میں ایک بات بہت معذرت، ابھی جن احباب نے یہ کہا کہ بھئی عربی بولیے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیسے عربی بولتے ہیں، تو ان سے کہہ دیں کہ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے وہ عامیہ ہے، وہ کوئی خالص فصیح عربی نہیں ہے. خالص فصیح عربی اگر آپ کو بولنا ہے یا سننا ہے تو پھر وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس کو پھر الگ دیکھیں گے انشاءاللہ. جی یہ ایجپشن لوکل ڈائلیکٹ میں ابھی ہم نے جو بات کی سعید صاحب کے ساتھ تو یہ ایجپشن لوکل ڈائلیکٹ ہے، یعنی عربی مصری لہجہ ہے. یہ مصری لہجہ ہے، ماڈرن سٹینڈرڈ عربک نہیں ہے، صرف مصر میں بولا جاتا ہے. تو مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اس حوالے سے. اس میں یہ تھا کہ جب ابد باشے میں رہ رہے تھے تو وہاں پر ہمارے ہمسائے میں ایک دکان تھا، حسنی مبارک، شاید آپ جانتے ہیں اس کا. تو حسنی سے کافی دوستانہ مراسم تھے. تو سردیوں کا موسم تھا، میں ایک بار آیا تو میں نے ہاتھ مصافحہ کیا، سلام کی، تو اس کا ہاتھ کافی ٹھنڈا تھا، یعنی سردی تھی تو ظاہر ہے اس کو ٹھنڈ لگی تھی، ہاتھ اس کا ٹھنڈا تھا. میں نے مصافحہ کیا، میں نے کہا انت بارد لے. اللہ حول ولا قوت الا باللہ، حول ولا قوت الا باللہ. اب میرا وہ ذہن نہیں تھا کہ اب عرب لوگ اس کو کس معنی میں لیتے ہیں، تو میں نے تو لٹرل معنی میں استعمال کیا کہ تمہیں اتنی ٹھنڈ کیوں لگی ہے، تم اتنے ٹھنڈے کیوں ہو. اب بارد تو مصری لوگ کسی اور چیز کو کہتے ہیں، بالکل سست ہو، ہلکا ہو، کسی کام کا نہیں ہو. جیسے ہماری لینگویج میں جیسے بمبئی میں ہم لوگ بولتے کہ بالکل بہت ٹھنڈا ہے یار تو اس طرح اس لینگویج میں تو بہت ٹھنڈے ہوتے. ہاں یعنی کہ بالکل سست ہو، ناکارہ آدمی ہے، اس کے لیے بارد استعمال کیا جاتا ہے. تو میں نے، حالانکہ وہ معنی مجھے اس وقت تک پتا نہیں تھا، تو میں نے تو لٹرل میننگ میں کہا تھا، لفظی معنی میں کہ تمہیں ٹھنڈ کیوں لگی ہے. تو اتفاق سے اس کے والد صاحب بھی پیچھے کھڑے تھے. اب مسئلہ کھڑا ہو گیا، اب اس کے والد صاحب بھی آ گئے. یہ جوہر، میں کہا نعم سیدھے، تو انت بتشتم ابنی، میرے بیٹے کو گالیاں دے رہے ہو. میں نے کہا حضرت میں گالی کیوں دوں گا تھا، ابھی تو تم نے کہا انت بارد. میں نے کہا ہاں اسے ٹھنڈ لگی ہے، اس کا ہاتھ ٹھنڈا ہے، تو میں نے کہا انت بارد. کہا لا قول انت بردان، ایسا کہو کہ تمہیں ٹھنڈ لگی ہے، قول انت بردان مش انت بارد. تو پھر انہوں نے مجھے بارد کا معنی سمجھایا. تو اس طرح سے کافی ایکسپیرینسز میرے بھی رہے کہ جب ہم نے شروع میں عربی بولنی چاہی تو غلطی کی. اب ظاہر ہے غلطی کریں گے تبھی سیکھیں گے. میرے کچھ طلبہ ایسے بہت اس میں جھجکتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں عربی بولنے میں، تو میں ان کو ہمیشہ یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ عربی بولیں. اب جتنی مجھے آتی ہے، آپ غلط بولیں گے تو میں تصحیح کروں گا، اب بولیں گے نہیں تو کہاں سے آپ کی تصحیح ہوگی، تصحیح نہیں ہوگی تو آپ کبھی صحیح بول بھی نہیں پائیں گے. تو آپ کو جو آتی ہے، جیسی آتی ہے، آپ شروع میں بولیں، کوئی مشکل نہیں ہے. تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. آخری ایک اور سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ عربی کے حوالے سے کہ آپ نے جب عربی بولنی شروع کی، عربی پڑھنی شروع کی، عربی میں اپنی گفتگو کرنی شروع کی،
تو کون سے ایسے ریسورسز تھے؟ ان میں سے ایک ریسورس کا آپ نے ذکر کیا کہ آپ کو شیخ صاحب علیہ الرحمن نے ویڈیوز کا آپ نے تذکرہ کیا کہ آپ عربی ویڈیوز دیکھتے تھے، آپ سیریلز دیکھتے تھے، ان کو لکھتے تھے، پھر ان کی ووکیبلری حل کرتے تھے، تعبیرات حل کرتے تھے، ان کا معانی لکھتے تھے. تو آپ نے یہ بھی ایک بار تذکرہ کیا تھا کہ مجھ سے کہ پورے سیریلز آپ نے کاپی پہ، نوٹ بک پہ لکھے تھے اور آپ نے رٹ لیے تھے پورے ان کی تعبیرات. تو یہ تو ایک نقصہ ہو گیا کہ بگنرز ایسے سیریلز دیکھ سکتے ہیں، یا آسان طرح کے کارٹونز وغیرہ جو ہوتے ہیں، چونکہ ان میں عربی بہت آسان ہوتی ہے، سادہ جملے ہوتے ہیں، چھوٹے جملے ہوتے ہیں، ان سے بھی وہ استفادہ کر سکتے ہیں. تو ایسے اور کون سے ریسورسز ہیں جن کو ایک بگنر طالب علم استعمال کر کے عربی بولنے پر مہارت حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو پھر وہی کہنا چاہوں گا جو شروع میں بات میں نے دہرائی تھی کہ بولنا بہت آسان چیز ہے اگر آپ بولنے کے لیے اس بچے کی طرح اپنے آپ کو کر لیں جو بچہ اسکول جاتا ہے، اور جو بچہ آپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، آپ کے گھر میں آپ کے سامنے بڑا ہو رہا ہے، لیکن آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بولی جب اس کے کانوں سے متصادم ہوتی ہے، ٹکراتی ہے، تو وہ اس کے ذہن میں ووکیبلری کا حصہ بن جاتی ہے اور وہ اس کو بولنے لگتا ہے. تو آپ اپنے طلبا کو یا یہ جدید طلبا کو یہ سمجھائیے کہ یہ اپنا ماحول ایسا بنا لیں. جیسے مثال کے طور پہ مصر میں جب شروعات میں طلبا آتے تھے، آپ بھی آئے تھے نا، آپ بھی جب نئے نئے آئے تھے، تو میں نے آپ کو بھی ایک مشورہ دیا تھا کہ آپ ڈائریکٹلی عربی تو بول نہیں پائیں گے ابھی، لیکن آپ ایک کام کیجئے کہ جو عام اشیاء ہیں ان کے نام آپ عربی میں بولنا شروع کریں. اردو میں ان کے نام مت لیجئے کہ مجھے غلّایا دے دو، مجھے ولاعہ دے دو، مجھے طعمیہ چاہیے، مجھے میرے لیے سفرہ بچھا دیجئے، میرے لیے حمام ریڈی کر دیجئے، سخان کھول دیجئے. تو میں نے یہی مشورہ آپ کو بھی دیا تھا. تو اس یہ ووکیبلری مضبوط کرنے کا طریقہ ہے. ابھی ڈائریکٹلی آپ پورا سینٹینس کریٹ نہیں کر پا رہے، لیکن اپنے الفاظ کو، اپنے مفردات کو آپ تبدیل کرنا شروع کیجئے. یہ پہلی سٹیج ہے. اس کے بعد میں دھیرے دھیرے بیچ میں جملے عربی میں بولتے رہیے، ویسے ہی جیسے آج کل بروکن انگلش بولنے والے ہم جیسے لوگ بولتے ہیں بیچ میں. کوئی آئی تھنک آپ کو ایسا کرنا چاہیے. آئی وڈ لائک ٹو سے کہ آپ اگر یہاں ہوتے تو مجھے اچھا لگتا. اسی طرح بیچ میں کچھ آپ جملے بنانا شروع کریں، بولنا شروع کریں. تو عربی میں اس طرح قدم بڑھائیے جس طرح آپ دوسری زبانوں میں بڑھا رہے ہیں. تو کوئی فرق نہیں ہے، زبان زبان ہے. جیسے انگریزی آ رہی ہے، جیسے دوسری زبانیں آ رہی، ویسے عربی بھی آ جائے گی. محنت کرنے کی ضرورت ہے، بس اپنے کانوں کو عادی بنائیے، ذہن کو حاضر رکھیے، زبان کو چست رکھیے، مطالعہ اچھا رکھیے. یہ 4 چیزیں آپ کو کرنا ہے. یہ چاروں چیزوں کا سنگم آپ کی عربی کو آپ کو عربی کی معراج کرا سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ مت کیجیے. کثرت مطالعہ، کثرت استماع، اور بولنے کے لیے کسی نہ کسی کو پکڑ لیجیے، بالکل علامہ اخفش کی طرح، جنہوں نے ایک بکری کو اپنا ناؤ سنانے کے لیے پکڑ لیا اور وہ محاورہ مشہور ہو گیا، بز اخفش والا، یاد ہوگا آپ کو. تو بز اخفش کی طرح جو ہے تو روزانہ کسی نہ کسی کو پکڑتے رہیے. تو مدرسے میں یہی ہوتا تھا کہ میں کسی کو پکڑ لیا کرتا تھا تو وہ اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتا تھا، بھائی یار بخش دو، چھوڑ دو. تو میں کبھی چائے پلا دیتا تھا. آپ تو ازہر میں بھی کرتے تھے. اظہر شریف میں بھی کیا میں نے، اور آپ کے ساتھ بھی میں نے بہت ساری چیزیں کی ہوئی ہیں، اور باقی احباب کے ساتھ. تو یہ کرنا ہوتا ہے، آپ کو کرنا پڑے گا تاکہ آپ اپنے آپ کو امپروو کر سکیں، اپنے آپ کو سنوار سکیں. اور یہی سارے سورسز ہیں. آپ اسی دنیا میں ہیں، اسی دنیا سے سورسز آئیں گے، غیب سے کچھ نہیں آئے گا. ہاں، بہت ممکن ہے کہ آپ کا جذبہ صادق ہوا، آپ کی تڑپ لگن سچی رہی، محنت کامیاب رہی، تو جس طرح حضرت اسماعیل کے قدموں سے زمزم جاری ہوا تھا، آپ کے لیے بھی عربی کا زمزم کہیں نہ کہیں سے نکل آئے گا انشاءاللہ. تو اس کی پورے آپ کی کلام کی تلخیص اگر میں کروں تو ہمیں کل ملا کر جن سکلز پر دھیان دینے کی ضرورت ہے اور محنت کرنے کی ضرورت ہے، ایک تو آپ کا اچھا، ریڈنگ سکل ہے. آپ معذرت ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرنی رہ گئی. جی یاد کرنے کا مطلب صرف کتابیں رٹنا نہیں ہوتا. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ عربی میں جو نیوز آتی تھی، اور وفا سلطان الخالدہ کے علماء اسلام کے ساتھ جو مناظرے ہوتے تھے، جو انداز ہوتے تھے، محمد العارفی ہے، حبیب علی الجفری ہے، الحبیب عمر ہے، اسامت الازہری ہے، اور خاص طور پہ شیخ عبد الفتاح العیواری ہے. یہ لوگ ہیں. ان لوگوں کے باقاعدہ میں نے ایک ایک گھنٹے کی اسپیچز کو رٹ کے سامنے ویڈیو میں نے چلا کے دیکھا ہے کہ میرے لہجے میں، میرے نبرہ میں، میرے گراؤں میں، چڑھاؤ میں، اتار میں، لہجے میں کسی طرح کا فرق تو نہیں آ رہا ہے کہ میں بالکل ویسا بول پا رہا ہوں یا نہیں بول پا رہا ہوں. تو وہ بھی میں نے کیا ہے. تو اس کو بھی یاد رکھیے گا کہ آپ کو کرنا ہوگا. آپ کو اس طرح بھی ویڈیو بھی رٹنے ہوں گے، صرف یہ نہیں کہ آپ کتابیں رٹ رہے ہیں. ویڈیو لکھ کے اس کو رٹیے اور اپنے انداز اور لہجے کو ملانے کی کوشش کیجیے. یہ بھی بہت بڑا سورس ہے اس کے لیے. جی، بہت محنت کا کام ہے. لوگ اس کو آسان سمجھتے ہیں لیکن واقعی میں محنت لگتی ہے. تو
اس پورے کلام کی میں تلخیص کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا ایسی سکلز ہیں، کیا ایسی چیزیں ہیں جن پر محنت کر کے فوکس کر کے ایک بگنر طالب علم عربی پر مہارت حاصل کر سکتا ہے. تو کل ملا کر بات یہ ہے کہ اس کو اپنی ریڈنگ صحیح کرنی ہوگی، قراءت زیادہ سے زیادہ کرنی ہوگی، جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا زیادہ وہ اچھا لکھ سکے گا. اپنا استماع بڑھانا ہوگا، زیادہ سے زیادہ عربی سننی ہوگی. ہمارے شیخ بھی کہا کرتے تھے، شیخ ایہاب، کہ تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن کانوں کو تم عادت ڈال دو عربی کی. تو اس لیے میں نے پھر ایجپٹ میں مصری ریڈیو سنا کرتا تھا. تو اذاعات جو مختلف ریڈیو اسٹیشنز ہیں وہ سنا کرتا تھا. اذاعت القاہرہ. ہاں، اس طرح جو آپ نے بتایا تھا کہ مناظرات مختلف علماء کے وہ دیکھتا تھا. شروع میں جیسے اگر 1 گھنٹے کی ویڈیو تھی تو 1 گھنٹے میں اگر 3-4 منٹ بھی مجھے سمجھ آتے تو میں سمجھتا تھا بہت ہے. تو دھیرے دھیرے کر کے اس میں اضافہ ہوتا گیا. تو لسننگ پاور آپ نے بڑھانا ہے، ریڈنگ پہ دھیان دینا ہے، لسننگ پہ دھیان دینا ہے، اور آپ نے رائٹنگ بھی ساتھ ساتھ ٹھیک کرنی ہے. آپ نے روزانہ آپ نے جملے لکھنے ہیں، جو آپ ووکیبلری سیکھ رہے ہیں ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تحدث پر بھی آپ نے دھیان دینا ہے، یعنی بول چال پر بھی دھیان دینا ہے. جو آپ سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان تعبیرات کو، ان اصطلاحات کو، ان محاوروں کو اپنے بول چال روزمرہ کی عربی میں استعمال کیجئے تو آپ کی عربی بہت زیادہ امپروو اس سے ہو سکتی ہے. یہاں پر ایک اور سوال میں چاہتا ہوں کہ آپ مختصر اس کا جواب دیں. کیا کوئی بکس آپ ریکمینڈ کریں گے ہماری بگنر اسٹوڈنٹس کے لیے؟ دیکھیے، آپ بگنرس ہیں تو پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ آپ کس لیول کے بگنر ہیں. یعنی آپ بالکل زیرو سے آ رہے ہیں یا آپ مدرسے کے طلبہ ہیں، گرامر پڑھ لیا آپ نے، تو کس طرح کے لوگوں کے لیے؟ تو سب کے لیے میں ایک چیز بتا دیتا ہوں. جو بالکل زیرو سے آ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کتابوں سے پہلے استاد تلاش کریں. آپ ڈائریکٹلی کتاب سے نہیں سیکھ پائیں گے. یہ ذہن سے اتار دیجئے کہ 60 دن میں انگلش سیکھیے، 30 دن میں عربی سیکھیے. یہ صرف چورن ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. تو آپ جو ہے تو باقاعدہ استاد تلاش کیجیے. ان لوگوں کے لیے فی الحال تو یہی ہے. اور جو مدرسے کے طلبہ ہیں ان کے لیے ہے کہ میں سب سے پہلی کتاب جو آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا، جو کلیہ لغہ اردویہ جامعۃ القاہرہ میں اس وقت مشہور ہو چکی ہے اور میرے بھی کافی دوستوں کو میں وہ دے چکا ہوں، وہ کتاب ہے شہید بغداد علامہ اسید القادری رحمہ اللہ کی عربی محاورات. کتاب کے اندر جو محاورات آگے لکھے ہوئے ہیں وہ الگ چیز ہے، اس کا مقدمہ جان ہے اس کتاب کی. بالکل اس مقدمے کو آپ نے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے ہر لفظ، اس کی گہرائی کو سمجھنا ہے، اس کے بعد میں آگے بڑھنا ہے. اور اس میں جتنے محاورات لکھے ہوئے سب یاد کر لیجئے، ازبر کر لیجئے. اور اس کے بعد اگر اب یہ آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا، ایک عربی زبان اور نحو و صرف کو پڑھنے کے بعد پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھ دیا. دوسرا، آپ کو اپنی اگر عربی اچھی کرنی ہے تو وہی طریقہ ہے، اپنا استماع مضبوط کرنا ہے. اور کتابوں میں جو دوسری کتاب میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا اس کے اندر، وہ ہے العربیۃ بین یدیک. اس کے سارے پارٹس دیکھ لیجئے، اس کے سارے پارٹس پڑھ لیجئے. اور تیسری کتاب جو آپ اس میدان میں اپنے لیے بہتر بنا سکتے ہیں یا بہتر اس کو پا سکتے ہیں، تیسری کتاب وہ صرف اور صرف حدیث نبویہ کی اربعینیات ہے، جو لکھی گئی ہے. اربعین امام نووی ہے، اربعین عجلونی ہے، تو اربعین شرفیہ ہے. تو اس طرح کی جو کتابیں ہیں، ان اربعینات کو آپ لوگ یاد کرنے کی کوشش کریں. تیسری کتاب یہی ہے. اس کے بعد میں پھر قرآن و حدیث کا مطالعہ اچھا رکھیے. انشاءاللہ العزیز آپ کی عربی بہت اچھی ہو جائے گی اور محاورات پہ بھی پکڑ ہو جائے گی اور زبان بھی صاف ہو جائے گی. ایک اور سوال، عربی سیکھنے سے، عربی پر مہارت حاصل کرنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی زندگی میں کیا بدلاؤ آیا، کیا کچھ بدلا عربی سیکھنے سے؟ عربی سیکھنے کے تعلق سے کیا بدلاؤ آ سکتا ہے اور کیا اچھا ہو سکتا ہے، اس پر تو میں صرف حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کر کے اپنی بات کو مختصر کر دوں گا، کیونکہ اس سے اچھا جواب نہیں ہو سکتا. آپ فرماتے ہیں کہ تعلموا العربیہ فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة. اللہ، کہ عربی زبان کو سیکھو کیونکہ یہ تمہاری عقل کو ثابت اور تمہاری اخلاقیت و مروت میں اضافہ کرتی ہے. تو ایک انسان کی عقل سلامت ہو، اخلاق اچھے ہو، اس سے اچھا خزانہ اس کے پاس کیا ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شادی کی بنیادی ان دو پرنسپلز پہ رکھی تھی. فرمایا تھا کہ اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ. تمہارے پاس کوئی رشتہ آئے تو 2 چیزیں دیکھنا ہے. تمہیں کاسٹ نہیں دیکھنا اور یہ نہیں دیکھنا کہ وہ خان ہے، پٹھان ہے، مرزا ہے، سید ہے. 2 چیزیں دیکھنا ہے، خلقہ ودینہ.
کہ وہ با اخلاق ہو، دیندار ہو، فزوجو تو شادی کر دو. اور آگے وعید بھی فرمائی وہ الا تفعلوا، اور حدیث بالکل صحیح حدیث ہے، صحیح الاسناد، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے. وَإِلَّا تَفْعَلُوا، اگر تم نے ان دو کنڈیشنز کی بنیاد پر شادی نہیں کی، تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، تو زمین پر فتنے پھیل جائیں گے اور عریض اور وسیع فساد برپا ہوگا. اور وہ ہوا جنہوں نے ان دو چیزوں کی بنیاد پہ شادی نہیں کی، پیسوں کو کبھی وجہ بنا لیا، کبھی مالداری کو، کبھی انہوں نے خان پٹھان جیسی برادریوں کو وجہ بنا لیا، قریشی جیسی برادری کو وجہ بنا لیا، برادریوں کے دروازے بند کر دیے. آج ان کی بیٹیاں مذہب کے دین کے دروازے توڑ کے باہر بھاگ چکی ہے، جی اور کیسے بھاگی ہے وہ آپ جانتے ہیں. تو یہ بھی عربی زبان کا اس میں بڑا دخل ہے کہ اگر ان لوگوں کی زبان سے تعلق ہوتا، دین سے تعلق ہوتا، تو ان کی عقل ثابت ہوتی، دین مضبوط ہوتا، اخلاق اچھے ہوتے، اور یہ لوگ اس دائرے کے اندر رہنے کے لیے کیپیبل ہو پاتے. ٹھیک ہے. تو آخری سوال میں کرنا چاہوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے چاہیں گے، اور انشاءاللہ کسی اگلے پوڈ کاسٹ میں، اگلے کسی لائف اسٹریم میں آپ سے دوبارہ بات کریں گے. 2 منٹ میں بگنرز کے لیے، مبتدی طلباء کے لیے، مبتدئین کے لیے کیا نصیحت ہوگی آپ کے لیے جو عربی سیکھنا چاہتے جو عربی سیکھنا چاہتے ہیں اور بالکل ابتدائی ہیں، تو میں آپ ہیں؟ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ کبھی بھی مارکیٹ میں بک رہے چورن پہ بھروسہ نہ کریں. اور جو لوگ کوشش کیجیے آپ گلی محلے میں ہر ایک پر، اور سریع التأثر مت بنیے، سریع التأثر مت بنیے کہ کسی نے 2 عربی کے جملے سنا دیے تو آپ متاثر ہو گئے اور اس کو آپ نے جو ہے تو ابو العتاہیہ سمجھ لیا، یا اسے جو ہے تو پتہ نہیں جاہد سمجھ لیا. یہ نہ کریں. جو لوگ ثریا تک پہنچ چکے ہیں، اس میدان کے ماہرین ہیں، ماہرین سے علم حاصل کیجئے، ان سے تعلق پیدا کیجئے، انہی سے نصیحت لیجئے، اور ان کے دیے ہوئے رہنمائی جو ارشادات ہیں ان پر عمل کیجئے. اسی کے جی ساتھ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. باقی اپنی آنکھیں آپ کو بند کر لینا ہے. اگر آپ بگنر ہیں تو اپنی آنکھیں آپ کو استاذ کی رہنمائی پر، استاذ وہ جسے سب استاذ مان چکے ہیں، جو مشہود بھی ہے، اس کی رہنمائی پر آپ نے عمل کرنا ہے، اور آگے تک بڑھتے چلے جانا ہے، بڑھتے چلے جانا ہے، بڑھتے چلے جانا ہے، تبھی کچھ ہوگا. اور ایز اے بگنر آپ کے لیے یہی نصیحت ہے. اس کے بعد جو درمیانی آخری درجے کے طلبہ ہے ان کا مسئلہ الگ. جی، اس حوالے سے جو آپ کہہ رہے تھے کہ بازاری چورن نہ آپ کھائیں، اس میں مارکیٹ میں کافی کتابیں ہیں. ایک کتاب میں نے ایک بار نظر سے گزری تھی، کن محققا فی الاسبوع، ایک ہفتے میں محقق بنیے. اب بتائیے کہ کیا حال کر دیا ہے. وثامن يوم مش هتبقى حاجة. حتیبہ دقائقہ. ايوه هياكلك جميع. ایوہ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سید صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے. بہت خوبصورت گفتگو کی آپ نے بہت ساری قیمتی نصائح سے ہمارے طلباء کو نوازا، ناظرین کو نوازا. تو اگر ناظرین کے لیے مطلب ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے، وہ آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو سید صاحب کو دوبارہ دعوت دیں گے، دوبارہ ہم ان کو دعوت دیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہماری دعوت پر لبیک کریں گے. ہمیں امید ہے دوبارہ ہمیں وقت دیں گے. تو انشاءاللہ دوبارہ کبھی لائیو سیشن کرتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور بالخصوص سید وسیم قادری مجیدی الازہری صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت سے ہمیں وقت عنایت فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے. آپ کے علم، عمل، حلم، عقل، ایمان، عزت، صحت میں خوب مزید برکت، ترقی عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین علیہ الصلوۃ والسلام. بہت بہت شکریہ حضور. اللہ سلامت رکھے، شاد رکھے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. تو ناظرین، یہ ہمارے ساتھ تھے علامہ سید وسیم قادری مجیدی الازہری صاحب حفظہ اللہ، جنہوں نے بہت قیمتی نصائح، بہت اچھے نصیحتیں ہمارے طلباء کے لیے جو عربی سیکھنا چاہتے ہیں، فرام زیرو ٹو ہیرو، جو ہمارے اس پروگرام کا عنوان تھا. تو اس حوالے سے کوئی سجیشنز آپ کی ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کیجیے. اور آپ اس پروگرام کا پارٹ 2 دیکھنا چاہتے ہیں، جس میں آپ کے سوالات کو بھی ہم لیں گے، یا پارٹ 2 پر ہم کس موضوع پر بات کریں عربی لینگویج کے تعلق سے، یا کس گوشے پر بات کریں، کیونکہ عربی لینگویج سیکھنے کے یا پڑھنے کے، اس کے مطالعے کے، قرات کے بہت سارے گوشے ہو سکتے ہیں، ہزاروں گوشے ہو سکتے ہیں جس پر گفتگو کی جا سکتی ہے. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی سجیشنز ہیں، پلیز سجیشنز مینشن کیجیے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ سبھی طلاب علم کے لیے باعث نفع ہو. اور تب تک کے لیے انشاءاللہ دوسرے پروگرام تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. میں آپ کا میزبان گوہر الازہری. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، ہمیں بھی سلامت رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.